يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین آل تراب مقدمہ الفداء. اما بعد فقد نقل عن المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ جمیل ویحب الجمال. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے. آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا کہ موضوع ہمارا جمال پروردگار ہے. وہ جمال پروردگار کہ جب خداوند عالم اس جمال کو اس کائنات میں جلوہ گر کرتا ہے تو اس میں فاطمہ رکھتا ہے. وہ جمال پروردگار کہ جب اس حسن کو اس زیبائی کو خداوند عالم اس کائنات میں جلوہ گر کرتا ہے تو اس کا نام محمد رکھتا ہے, کبھی علی رکھتا ہے, کبھی حسن رکھتا ہے, کبھی حسین رکھتا ہے. ایسا جمال پروردگار کہ اگر ایک چادر کے نیچے یہ پانچوں جمع ہو جائیں تو فرشتے بھی کہنا شروع کریں کہ اے پروردگارہ ایک دفعہ نیچے اترنے دے, ایک دفعہ اس کسا کے اندر داخل ہو لینے دے. وہ جمال پروردگار کہ جب اس کسا کے نیچے جمع ہو جائیں تو پروردگار آیت تطہیر کو نازل فرمائے. وہ جمال پروردگار کہ اگر اکٹھے کسی کے مقابلے پر آ جائیں تو دشمن بھی یہ کہتے دکھائی دیں کہ اگر پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو ہٹ جائے گا. ایسا جمال پروردگار, ایسی زیبائی پروردگار, ایسا حسن پروردگار کا جلوہ کہ قلم مشیت سے اس کا اظہار پروردگار اس کائنات کے اندر صادر اول کے ساتھ کرتا ہے. توجہ سے سنیے گا, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو کچھ قوانین کے ساتھ رکھا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی. بچوں کو دیکھ کے مجھے زیادہ خوشی ہو رہی چونکہ ایک جملہ بڑا معروف نیسم آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت پڑھا. خداوند عالم انشاءاللہ بہترین مستقبل قرار دیں ان تمام بچوں کا, آپ کا, خاص آپ تمام مومنین کا. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ یہ ساری یہ زیبائی پروردگار ہے, یہ سارا جمال پروردگار ہے. کہتے ہیں کہ جہاں پر جس فرش عزا پر جس مسجد کی صفوں میں بچوں کی آوازیں نہ آ رہی ہوں تو اپنے مستقبل کی فکر کرنا شروع کرو. یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ صف عزا کا مستقبل ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ ایسے مومن والدین, ایسے مومن ماں باپ خداوند عالم نے اس کائنات میں عطا کیے کہ جو اگر قصد بھی کرتے ہیں تو زہرا کھینچ کے فرش عزا پر لے آتی ہیں. جب ہم لوگ جمال کو, موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. جب ہم جمال کی تعریف کرتے ہیں, چونکہ وقت بھی بہت گزر چکا, چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کریں. چونکہ مجلسیں تو بہت زیادہ نہیں, یعنی ہمارے پاس صرف ایک اور مجلس رہے گی. چاہتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے پہ, ایک اچھے نتیجے پہ اس موضوع کو لے جایا جائے جو مفید ہو ہم سب کے لیے. جب ہم لوگ جمال کی تعریف کرتے ہیں, توجہ ہے, جب ہم لوگ جمال کی زیبائی کی تعریف کرتے ہیں, حسن کی تعریف کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہر وہ شے, توجہ سے سنیے گا, ہر وہ شے کہ جو باعث اعجاب اور لذت ہو اس کو جمیل کہتے ہیں. ہر وہ شے کہ جو انسان کے لیے باعث لذت بن جائے, ہر وہ شے کہ جو انسان کے لیے باعث اعجاب بن جائے, انسان جب اس کو دیکھے تو کہے کیا حسین ہے, کیا خوبصورت ہے, اس شے کو جمیل کہتے ہیں. اب وہ شے ضروری نہیں ہے کہ مادی ہو. خداوند عالم جمیل ہستیوں کے ذکر میں اتنا جمال پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے ہی زبان سے جاری ہوتی ہے لذت محسوس ہوتی ہے.
خداوند عالم اس جمال کے پیکر علی کے نام میں اتنی لذت رکھ دیتا ہے کہ انسان زبان سے جاری کرتا ہوا اس شے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے. خداوند عالم اس کی لذت نفس کے اندر اس قدر رکھتا ہے. اچھا اگر مادی ہو، آپ غور کر لیجئے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگو تو کہہ دو تصدق امام جعفر صادق علیہ السلام. ایسا ہے، یعنی نظر کر کے کھاؤ. جب آپ نے نظر کی، توجہ سے جملے سنتے جائیے گا، جیسے ہی آپ نے نظر کی ہے، آپ نے معصوم کو یاد کیا، نظر کی ہے، خداوند عالم نے اس جمال معصوم کے نام کے واسطے میں اس رزق میں اتنا جمال رکھ دیا کہ اب یہ کھانا نہیں رہا، تبرک بن گیا. ایسا ہے نا بھئی. آپ یہ دیکھیں کیوں کہتے ہیں کہ تبرک سمجھ کے کھایا کرو، چونکہ جیسے ہی آپ نے ان زیبا ہستیوں کا نام لیا، اگر مقدمات آپ کے ذہن میں ہیں، کل محنت کر کے میں نے مقدمات آپ لوگوں تک منتقل کیے تھے، اگر ان زیبا ہستیوں کا نام کہ جو خود نام بھی زیبا ہے، جب وہ نام لیا جائے کسی شے کے لیے، اس میں زیبائی آ جائے، کہ جب اپنے بچے کا نام رکھا جائے علی، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، اس بچے میں ایسی زیبائی آ جائے کہ اس کو لیا ہی اس لیے جائے کہ میرے مولا پہ قربان ہو سکے. کیسا جمال، کیسی زیبائی، کیسا حسن، کیسی خوبصورتی. اچھا کیا آیا یہ جمال صرف ایسا ہی ہے کہ جس کو ہم لوگ معنوی کہیں، معنوی یعنی فرش ازا پر آ جانا ایک معنوی جمال رکھتا ہے؟ کیا آیا صرف ایسا ہے کہ یہ صرف معنوی نہیں ہے؟ صرف توجہ سے سنیے گا، خداوند عالم جب انسان کے لیے اس زیبائی کو عطا کرتا ہے تو جہاں پر معنوی ہے وہاں مادی بھی. خداوند عالم کہتا ہے دیکھو، جب تم نے نماز کے لیے آنا ہو، جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو اپنے آپ کو زیبا کرو، سفید لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگا کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے محضر پروردگار میں آؤ کہ تمہارا ظاہر بھی زیبا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا، دیکھیں استدلال کرنے لگا ہوں، استدلال بھی عقل کے ساتھ اور تمام روایات کے جو مقدمہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر پروردگار اپنی عبادت کے لیے بھی کسی کو بلا رہا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھی کسی کو بلا رہا ہے، کہہ رہا آؤ میرے محضر میں کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کو بلند کرو، تکبیرۃ الاحرام کو کہو اللہ اکبر اور نماز کی نیت کر کے، تو اس کے لیے بھی ظاہری حسن و جمال بھی ضروری ہے. سفید کپڑے پہنو، صاف لباس پہنو، معطر کرو، باادب ہو کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے یہاں پر لے آؤ، تمہارا ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے ہے. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اس کائنات میں اگر ظاہری طور پہ بھی حسن و جمال خدا نے کسی کو عطا کیا ہے تو علی سے بڑھ کر کسی کو نہیں کیا. اسی وجہ سے جب جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں نا تو دشمن کہتے ہیں، دشمنوں سے روایت ہے، دشمن یعنی مقتل سے روایت ہے، مقتل کہتا ہے کہ جب جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں تو ایسے لگتا تھا جس طرح چاند کا ایک ٹکڑا ہو، ایک چاند کا ٹکڑا جس طرح سے خیمے میں نکلا، خیمے سے نکلا. قمر بنی ہاشم معروف، کیسے جس طرح سے بنی ہاشم کا چاند ہو، جہاں سب خوبصورت ہو وہاں کسی کا قمر بن جانا، یہ صرف مولا عباس کو زیب دیتا ہے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کا ظاہر بھی حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انسان کو خداوند عالم پیسہ دیتا ہے، توجہ سے سنیے گا، جب خداوند عالم انسان کو پیسہ دیتا ہے، جب انسان کو خداوند عالم صحت دیتا ہے، جب خداوند عالم انسان کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے کہ جہاں پر بہترین لباس پہن رہا ہے، بہترین سواری کے ساتھ ہے، بہترین گھر ہے، سب کچھ بہترین ہے، اب خداوند عالم انسان کے اوپر ایک اور چیز کو واجب کر دیتا ہے جو عام وقتوں میں واجب نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں حج. خداوند عالم نے حج سب پر واجب نہیں کیا، صرف مستطیع پر واجب کیا. نماز سب پر واجب، جو مکلف ہوتا چلا جائے نماز سب پر واجب ہے، جو مکلف ہوتا چلا جائے روزے سب پر واجب ہیں.
لیکن حج خداوند عالم نے زندگی میں ایک مرتبہ اور صرف مستطیع پر واجب کیا ہے. جیسے ہی استطاعت حاصل ہوئی، توجہ سے سنیے گا، جیسے ہی دنیاوی استطاعت حاصل ہوئی، انسان ابھی صحت مند ہے، راستہ صاف ہے، پرامن ہے، پروردگار نے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ سب کچھ جب اس کو مل گیا، اب یہ مستطیع ہو گیا، تمام شرائط پوری ہو گئیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اس دنیا کی تمام زیبائیاں حاصل کر لی ہیں، اب آؤ حج کے لیے میں تمہیں اپنی زیبائی عطا کروں، میں تمہیں اس گھر کی طرف لے آؤں جو گھر تمہیں ولایت کی یاد دلاتا رہے. چونکہ تمہاری زیبائی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس گھر کا طواف نہ کر لو. توجہ سے سنتے جائیے گا، توجہ سے جب تم اس گھر کا طواف کر لو گے اور اس ولایت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو چکروں سے میں مان جاؤں گا، نہیں، تمہیں 7 اس شوط لینے ہیں، 7 ایک طواف کرنا ہے، 7 دفعہ اس گھر کے گرد گھومنا ہے. میں تمہیں اتنا زیبا کر دوں گا کہ ابراہیم کی جگہ پہ جا کے کھڑا کروں گا. جب تم نے 7 چکر لیے، اب میں نے تمہیں اتنا جمال عطا کیا، اتنا حسن عطا کیا، چونکہ تم ولایت کی طرف متوجہ ہو گئے، آؤ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو. اب تمہیں جب اتنی زیبائی آ گئی تو اب میں تمہیں کہیں اور نہیں جانے دوں گا. تم آؤ صفا اور مروہ کے درمیان مثل ہاجرہ اپنے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے لگو. خداوند عالم زیبائی عطا کر رہا ہے، ظاہری زیبائی عطا کر رہا ہے. جب انسان وہ کر لے، کہا کہ اچھا ابھی کعبے سے دور چلے جاؤ. جنہوں نے حج کیے ہیں وہ تو بہت متوجہ ہو رہے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا خداوند عالم ان کو اسی سال انشاءاللہ تعالی حج پہ لے جائے اور کربلا مقدس کی انشاءاللہ تعالی ہمیں زیارت نصیب کرے. اپنی قبولی حاجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد. تمہیں میں نے ظاہری زیبائی کا کہا، دیکھو تمہیں میں نے لباس دیا، ابھی تم یہ لباس اتار دو، ظاہری زیبائی کا لباس اتار دو. توجہ سے سنیے گا عزیزو، زیبائی کی بات کر رہے ہیں ہم، جمال کی بات کر رہے ہیں. کہا یہ اپنی ظاہری جو تم نے کپڑے پہنے ہیں، تم نے برانڈڈ جیکٹس پہنی ہیں، تم نے ساری چیزیں اپنے لیے برانڈڈ خریدی ہیں، اپنی زیبائی کا انتظام کیا ہے، اسی دنیا کے اندر چھوڑ آؤ اور ان سلے 2 کپڑوں میں میرے پاس آ جاؤ. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ زیبائی ہوتی کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسن ہوتا کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں جمال ہوتا کیا ہے. انسان کو عرفات خداوند عالم لے گیا، اپنے کعبے سے دور کیا، کہا جاؤ اور جا کر وہاں پر استغفار کرو تاکہ میں تمہیں اس وقوف کے اندر معرفت عطا کر سکوں. جب میں تمہیں معرفت عطا کر دوں گا، توجہ سے سنیے، جب میں تمہیں معرفت عطا کر دوں گا وقوف عرفات پہ، پھر میں تمہیں ایک ایسے میدان میں لے کر آؤں گا جس کو مزدلفہ کہتے ہیں. وہاں سے اپنا اسلحہ چننا شروع کرو کہ جہاں پر تم اپنے دشمن پر وار کر کے علی والے بن سکو. آؤ وہاں سے پتھر چننا شروع کرو، کنکریاں چننا شروع کرو. دیکھو کنکریاں ایسی ہونی چاہیے، بڑے پتھر نہیں اٹھا سکتے. دیکھو ایسے پتھر اٹھانا جو 3 دشمنوں کو لگ جائیں. کوئی ایسا پتھر اٹھانا، آگے تمہارے 3 دشمن ہیں کہ تم نے ہر ایک کے اوپر وار کرنا ہے، تینوں کو سرنگو کرنا ہے. بھائی 3 وہاں پر ہے نا، عقبہ اولا ثانیہ ثالثہ، وہاں پر کسی اور طرف مت سوچئے گا آپ لوگ. درود پڑھے محمد و آل محمد. ابھی اچھا سوچ بھی لیجئے تو مسئلہ نہیں. وہاں سے ابھی اسلحہ اٹھانا شروع کرو. جب تم وہاں سے اسلحہ اٹھا لوگے، اب میں تمہیں منا لے کر آؤں گا کہ جہاں پر ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا، اتنا زیبا ہوا، اتنا خوبصورت ہوا، اتنا حسین ہوا کہ ہم نے کہا اسماعیل اب تم میں اتنا حسن پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تمہیں مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے. اے ابراہیم، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
ابراہیم کو جب ہم نے بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے لگے، کہا کہ اب جب تم نے اپنے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، اب میں تمہیں امامت عطا کرنے والا ہوں۔ وقال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا اتنا بڑا منصب پروردگارا میری ذریت کے اندر رکھ لینا۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، دیکھو یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ جن پر حسن بھی فخر کرے گا کہ مجھے ایسا بنا دیا۔ سب کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے لیے نہیں، کسی ایسے کے لیے نہیں ہے جو ایک لہجے کے لیے بھی مشرک رہا ہو، اس کے لیے ہے کہ جو توحید کے گھر میں اترا ہو، ایک ایسا جمال، ایک ایسی زیبائی، ایک ایسا حسن کہ جس کو پروردگار نے اس توحید کے گھر پہ اتارا ہو۔ اچھا اب غور کریے کہ جب منا کے اندر اس نے تینوں دشمنوں کو نگوں کر دیا، وہاں پر مار دیا، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کے پتھروں کو مارا، کنکریوں کو مارا، وہ کہ جو مزدلفہ سے چنے ہیں، خداوند عالم نے کہا ہاں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ وہ تمام چیزیں کہ جو میں نے تم سے لے لی تھی اب میں تمہیں واپس بھی کر دوں تو تمہیں فرق نہیں پڑتا، چونکہ تمہاری توجہ سوائے زیبائی علی کی اور کسی طرف ہے ہی نہیں۔ ابھی آ جاؤ، ابھی احرام اتار دو، ابھی وہ دو جو تم نے لباس انسلہ پہنا ہے اس کو اتار دو اور اتارو، بلکہ اس کو اتارنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ابھی تم میرے غلام لگو۔ خداوند عالم کہتا ہے تب تک غلام نہ لگو گے جب تک سر نہ منڈواؤ، جب تم اپنا سر منڈواؤ گے اس وقت میرے غلام لگو گے، جب غلام لگو گے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آ کر طواف کرنا شروع کرو، پھر مقام ابراہیم پہ جاؤ۔ اگر حاجی جب واپس آتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے بعض اوقات اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے، سانولا ہو جاتا ہے، لیکن خداوند عالم دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے، چہرے پہ ایسا نور رکھ دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا کیسے ہو کر آ گئے، سب کہتے ہیں حج کر کے آ گیا، زیبا ہو کر آ گیا، خوبصورت ہو کر آ گیا، حسین ہو کر آ گیا۔ عزیزو خداوند عالم نے زندگی کے اندر ہم لوگوں کو ایک ایسے نور کے ساتھ متصل کیا ہے جو صرف ایسا نہیں ہے جو زیبا ہے بلکہ زیبائی عطا کرنے والا ہے۔ داعیا الی اللہ سراجا منیرا، خداوند عالم جب اپنے حبیب کا تعارف کراتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرا حبیب وہ ہے، قرآن کے اندر آیت ہے، میرا حبیب وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور سراج منیر ہے، میرا حبیب وہ ہے کہ جو ایک ایسا دیا ہے، عموماً منیر کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، ایسا دیا کہ جو چمکتا ہوا نور دینے والا دیا ہے، نورانی دیا ہے۔ جبکہ جب ہم لوگ سراج منیر کہتے ہیں تو سراج منیر سے مراد ایسا دیا ہے کہ جس سے جتنے دیے جلتے چلے جائیں اس کے نور میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ میرا حبیب ایسی زیبائی رکھتا ہے، ایسا حسن رکھتا ہے، ایسا جمال رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی جگہ پر بھی زیبائی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے اور اپنی زیبائی کم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ غور کر لیجئے، اگر بلال حبشی ہوں، دنیا کہے کہ یہ افریقی ہے، دنیا کہے حبشی ہے، دنیا کہے سیاہ پوست ہے، اس کی چمڑی کالی ہے، لیکن رسول خدا نے ایسی زیبائی دی ہے کہ جس کے نتیجے میں جب تک اذان نہ دے خدا سورج کو طلوع نہ ہونے دے۔ کیسی زیبائی عطا کی، دیکھنے میں کالا ہے، دیکھنے میں سیاہ ہے، حضرت فضہ دیکھنے میں حبشہ کی شہزادی، لیکن جب یہاں کنیزیں حضرت زہرا بنتی ہیں تو نور ہے۔ آپ جتنوں کو دیکھتے چلے، حضرت جون کو دیکھ لیجیے، جتنوں نے نور لیا، جتنے نورانی ہوتے چلے گئے خداوند عالم عطا کرتا چلا گیا۔ حضرت ہاجرہ خود حضرت اسماعیل کی والدہ، حضرت اسماعیل کی والدہ افریقی تھیں، حبشہ سے تھیں۔ توجہ سے سنیے، درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ حبشہ کی تھیں، لیکن خداوند عالم نے اتنی زیبائی عطا کی، اتنا حسن عطا کیا کہ اسماعیل عطا کیا، اسماعیل سے نواز دیا، اتنا حسن عطا کر دیا۔ ان کے نام میں خداوند عالم نے اتنا حسن رکھا ہے۔ پروردگار کہتا ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ
بہا. اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے. میری طرف توجہ رکھیے, کوئی نہیں, بچوں کو آنے جانے دیں, مسئلہ نہیں. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اسماء حسنہ ہے. دیکھو اگر تمہیں پکارنا ہے نا تو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو. خداوند عالم کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو. جب ہم کہتے ہیں نا دعا, جب دعا کہتے ہیں, دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دعا کرو یعنی خداوند عالم سے مانگو. عربی زبان میں سؤال لفظ استعمال کیا جاتا ہے مانگنے کے لیے. دعا یعنی پکارنا, یعنی خداوند عالم کو پکارنا دعا کہلاتا ہے. اب غور کریں, توجہ سے سنیے گا, ٹائم ہے نا آپ لوگوں کے پاس, جلدی تو نہیں, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. اب غور کریں, جب انسان مریض ہوتا ہے, خداوند عالم کو پکارتا ہے کہ پروردگارہ مجھے شفا عطا کر دے, ایسا ہے کہ نہیں؟ جب خداوند عالم کو کہتا ہے خدایا مجھے شفا عطا کر دے, تو پروردگار نے کیا شرط رکھی ہے کہ جب تک پکارے گا نہیں تب تک شفا نہیں دوں گا؟ انسان تنگ دست ہے, جب تک خداوند عالم کو پکارے گا نہیں خداوند عالم اس کو رزق نہیں دے گا. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار نے بن مانگے ہمیں دی ہیں. ہمیں سانس لینا, دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, ہاتھ لگانا, یہ ہوا, یہ سب کچھ, فرش ازا, کتنی خداوند عالم نے نعمتیں دی. پروردگار نے اتنی ساری نعمتیں دی, ہم نے مانگی تھی؟ ہم نے مانگی نہیں تھی, پروردگار نے بن مانگے عطا کی. علی کا نام خداوند عالم نے بغیر مانگے ہمیں دے دیا. حضرت زہرا جیسی ذات ہم نے مانگی نہیں, خدا نے ہمیں دے دی. بھئی اتنی بڑی ہستیاں دے دیں تو خداوند عالم رزق بھی دے دے. کیا ایسا ہے کہ پروردگار نے بند کر کے رکھا ہے اور ابھی جب تک ہم پکاریں گے نہیں تب تک خداوند عالم اس کو دے گا نہیں؟ ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ خداوند عالم جب تک میں اسے پکاروں گا نہیں تب تک شفا نہیں دے گا, شفا کو اوپر کہیں روک کے رکھا ہوا؟ ایسا نہیں ہے. توجہ سے جملے سنیے گا, لطف آئے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے. خداوند عالم بخیل نہیں ہے, ہماری زبان میں کنجوس نہیں ہے. خداوند عالم کا فیض جاری ہے. خداوند عالم کا جب فیض جاری, جس طرح بارش ہو رہی ہے نا, اسی طرح سے فیض جاری ہے, مسلسل فیض جاری. اس فیض میں شفا جاری ہے, رزق جاری ہے, عطا جاری ہے, ولایت کی وہ جو دل میں محبت جاری ہے, وہ تمام چیزیں جاری ہیں کہ جو انسان کو چاہیے. اگر ایک لہجے کے لیے بھی منقطع ہو جائے تو میں معدوم ہو جاؤں گا, ایسے جیسے میں تھا ہی نہیں. خداوند عالم کا فیض جاری ہے. جب پروردگار کا فیض جاری ہے تو میرے پکارنے نے کیا کیا ہے, ہوا کیا؟ بھئی میں مریض ہوں, خداوند عالم مجھے شفا عطا کر دے. میں نے خداوند عالم کو پکارا, خدا نے مجھے شفا عطا کر دی. فیض تو جاری تھا. جب فیض جاری ہے, میرے پکارنے نے کس طرح سے مجھے شفا دلائی. جب میں تنگ دست ہوں, میں نے خداوند عالم سے کہا مجھے رزق دے دے. ایسا ہے؟ مجھے رزق حلال عطا کر دے, خدا واسع عطا کر دے. میرے پاس گھر نہیں ہے, میں نے خداوند عالم سے کہا خدا مجھے اپنا گھر دے دے. خدا کا فیض جاری ہے. اس پکار نے کیا کیا کہ جیسے ہی میں نے پکارا, پروردگار نے میری پکار پر مجھے گھر دے دیا, میری پکار پر مجھے شفا دے دی, میری پکار پہ مجھے رزق دے دیا, میری پکار پہ صحت دے دی, میری پکار پہ مجھے اولاد دے دی, میری پکار پہ مجھے بیٹا دے دیا, میری پکار پہ مجھے کربلا لے گیا, میری پکار پہ مجھے حج کے لیے لے گیا, میری پکار پہ میری نسلوں میں عزاداری حسین رکھ دی. ہوا کیا ہے؟ کبھی توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ میں نہیں پکارتا, خدا کیا نہیں دے سکتا؟ خدا بخیل نہیں ہے, خدا کنجوس نہیں ہے, الیاذ باللہ من ذالک. سارا سلسلہ تو چل رہا ہے. میں نے پکارا, میں امتحان کے اندر فرسٹ آ گیا. یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ توجہ سے جملہ سنیے گا, یہاں تک آپ کو لے آئیں. میں نے جب خداوند عالم کو پکارا ہے نا, اس پکار نے جیسے ہی واسطہ دیا, میں نے اس پکار نے میرے نفس کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ میرا نفس اس فیض کو لینے کے قابل بن گیا.
خداوند عالم کے فیض کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ابھی بارش ہو رہی ہے, اچھا یہ مثال بھی ابھی سمجھ آ جائے گی. اگر ایک گلاس کو الٹا رکھ دیا جائے اور انتظار کیا جائے بارش کا پانی اس کو بھر دے, اگر اس گلاس میں نہ بھرا جائے تو کیا آیا یہ کہیں گے بارش کا قصور؟ یہ نہیں کہیں گے بارش کا قصور ہے. بارش مسلسل برس رہی ہے, بارش مسلسل چل رہی ہے, آ رہی ہے, برس رہی ہے. دعا نے کیا کیا؟ اسی گلاس کو سیدھا کر دیا. میں نے جیسے ہی کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کا تو میری تنگ دستی کو دور کر دے, اس واسطے نے میرے نفس میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ خدا نے چاہا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ہوا کیوں توجہ سے سنیں, ہوا کیونکہ خداوند عالم نے ان اسماء کے اندر ایسی زیبائی رکھی ہے, خداوند عالم نے ان اسماء میں ایسا حسن رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا نفس حسین ہو گیا. جیسے ہی خدا نے میرے نفس کو حسین ہوتے دیکھا وہ تمام نعمات جو پروردگار محب اہل بیت کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. کس طرح سے انسان حسن لینا شروع کر رہا ہے. اچھا ابھی دیکھیے صرف ظاہری نہیں, دعا میں مادی جس چیز کو اٹھاتے چلے جائیں آپ کو یہ حسن دکھائی دے گا, جس چیز کو اٹھاتے چلے جائیں آپ کو یہ زیبائی دکھائی دے گی, جہاں پر آپ چلے جائیں آپ کو یہ زیبائی دکھنی شروع ہو جائے گی. لیکن عزیزو ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو زیبا کرتا چلا جائے. انسان جب تک اپنے نفس کو زیبا نہیں کرے گا تب تک خداوند عالم کا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کے فیض سے منسلک نہیں ہوگا. بھائی میں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جاؤں تاکہ زیبا ہو جاؤں, اور اس زیبائی کے نتیجے میں وہی جو فیاض مطلق کا فیض برس رہا ہے میرے شامل حال ہو سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کسی اور طرف نہیں جاؤں اور کعبے کا طواف کرنا شروع کروں, میں اہل بیت سے محبت میں صادق ہونا شروع ہو جاؤں. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, درود پڑھے محمد والے محمد. چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حشام ابن حکم. حشام ابن حکم واسط کا رہنے والے ہیں اور حج پہ آئے تو وہاں پر چھٹے امام سے ملے. امام علیہ السلام بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. جب چھٹے امام سے ملے تو وہاں پر ان کے گرویدہ ہو گئے, محب بن گئے, محبت کرنے لگے, حسین ہو گئے, خوبصورت ہو گئے. ایک قافلہ آیا نصرانیوں کا مدینہ میں, مسجد نبوی میں دیکھا کہ معصوم کھڑے ہیں. کہا کہ اے فرزند رسول, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد نے نئے دین کا دعویٰ کیا ہے, آپ کے جد ایک نیا دین لے کر آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ سے مناظرہ کریں. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہ سامنے جو تمہیں جوان دکھائی دے رہا ہے مجھ سے نہیں, جاؤ اس سے مناظرہ کر لو. کہتے ہیں جب ادھر دیکھا تو وہ جوان کھڑا ہے, حشام ابن حکم کھڑے ہیں. جب ادھر جوان کی طرف دیکھا, کہا یہ جوان, تب اس کی عمر 26, اب ان کی عمر 26 سال بتائی جاتی. کہتے ہیں اس جوان سے ہم لوگ کریں, ہم لوگ اپنے دین کے بڑے ہیں, ہم آپ کے دین کے سب سے بڑے سے مناظرہ کریں گے. کتنا حسن قرب معصوم سے حشام لینے میں کامیاب ہو گئے کہ مولا ان نصرانیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حشام ابن حکم کو مناظرے میں ہرا دیا تو سمجھو صادق آل محمد کو ہرا دیا, ایسے کہ جس طرح تم نے مجھے ہرا دیا. کتنا اعتماد, کتنا حسن, کتنی زیبائی, کس طرح سے ظرفیت بنائی کہ مولا کے قریب ہو جائیں. امام اتنا اعتماد کریں کہ کہا کہ اگر تم نے اس جوان کو ہرا دیا تو سمجھ لینا مجھ صادق آل محمد کو ہرا دیا. ایک دفعہ امام علیہ السلام مینا کے مقام پہ موجود ہیں, مینا پہ دیکھا کہ وہاں پر حمران موجود ہیں, حشام ابن سالم موجود ہیں, مومن طاق موجود ہیں, اور بھی امام علیہ السلام کے اصحاب موجود ہیں. دیکھا کہ دور سے حشام آ رہے ہیں, جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے حشام تم وہ سناؤ وہ جو تم نے ایک مناظرہ کیا امامت کے موضوع کے اوپر, وہ جو امامت کے موضوع پہ مناظرہ کیا وہ سناؤ.
جب کہا تو آگے سے کہتے ہیں مولا آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ کو تو سنانے کی ضرورت نہیں. کہا میں اپنے لیے نہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. کہا اچھا مولا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو سناتا ہوں. کہا میں نے سنا تھا کہ جامع بصرہ میں ایک شخص ہے جس کا نام عمر معتزلی ہے، عمر ابن عبید معتزلی. کہا کہ وہ جو ہے نا لوگوں کو بہکا رہا تھا کہ کوئی امامت نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی امامت نہیں. تو میں نے سوچا کہ جاؤں اور اپنے الفاظ کے اندر اس کی طبیعت صاف کر کے آؤں. کہتے ہیں میں وہاں پر گیا، جا کر دیکھا کہ وہ جامع بصرہ کے اندر موجود ہے. جامع بصرہ میں ارد گرد اس کے سارے شاگرد وغیرہ موجود ہیں. جب شاگرد موجود ہیں میں اس کے قریب گیا. قریب جا کے میں نے اسے کہا کہ اچھا آپ ہیں عمر ابن عبید معتزلی؟ اس نے کہا میں ہوں. کہا مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. کہا اچھا کرو، سوال کرو مجھ سے. کہا میں نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ کیا آیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کیا بیہودہ سوال ہے، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، بڑی طولانی روایت. کہا کہ یہ کیا بیہودہ سوال ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میری آنکھیں ہیں؟ کہا بس میں دور سے آیا ہوں، پریشان حال ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو میں سوال کر رہا ہوں وہ جوابات دیتے چلے جائیں. کہا اچھا چلو سوال کر لو. کہا اچھا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں. تو بتایا کہ اچھا پوچھا کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عامر ابن عبید معتزلی نے کہا کہ ان آنکھوں سے میں رنگوں کے درمیان فرق کرتا ہوں، رنگوں کے درمیان فرق کرتا ہوں، لال سے کالا، کالے سے سفید فرق کرتا ہوں کہ یہ کون سا رنگ ہے. کہتے ہیں اچھا آپ کے ناک ہے؟ کہا ہاں ناک بھی ہے. کہا کیا کرتے ہیں ناک سے؟ کہا استشمام کرتا ہوں، خوشبو اور بدبو کے درمیان فرق کرتا ہوں. کہا کان ہے؟ کان ہاں کان بھی ہیں. کہا کان سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کان سے میں آوازوں کے درمیان فرق کرتا ہوں. کہا اچھا بتائیے آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاتھ بھی ہیں. کہتے ہیں ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ سے سخت اور نرم کے درمیان فرق کرتا ہوں. کہا زبان ہے؟ کہا زبان ہے. ہاں بالکل زبان بھی ہے. کہا زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں زبان سے میں ذائقے کے درمیان تمیز کرتا ہوں کہ یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ شیرین ہے، یہ تلخ ہے. کہا اچھا دل ہے؟ کہا دل بھی ہے. کہا دل سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ان تمام حواس کے درمیان میں درگیر ہو جاؤں، مجھے پتہ نہ چل سکے کہ جو میں نے درک کیا ہے درست ہے یا غلط ہے، تو میں اپنے دل کی طرف مراجعہ کرتا ہوں. جب میں اپنے دل کی طرف مراجعہ کرتا ہوں. کہا دل کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے دل تصدیق کرتا ہے درست شے کی، درست شے کی تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا ابھی حضرت حشام ابن حکم سوال کر رہے ہیں کس سے؟ عمر ابن عبید معتزلی سے. اور روایت میں ہے بڑا خوبصورت کہ جب یہ بیان کر رہے تھے تو امام علیہ السلام مسکرا کے حشام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو کبھی اپنے قریب کرتے ہیں، کبھی اس کی ران پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور خوش ہے، معصوم بہت خوش ہے. کہا اچھا تو جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، آپ کے پاس اگر حس ہے، حواس ہیں، یہ تمام حواس ہیں، تو دل کی کیا ضرورت؟ کہا کہ جب میں درگیر ہوں تو کس طرف مراجعہ کروں؟ بھائی ظاہری بات ہے جب میں نے یہ سارے مدرکات ہیں تو مجھے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کسی کی تو ایسے سینٹرل پوزیشن کی ضرورت ہے، کسی ایک سینٹرل چیز کی ضرورت ہے کہ جو فیصلہ کر سکے میرے لیے کہ جو میں نے حس کیا یا درست ہے یا غلط ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے. کہا اچھا خداوند عالم نے تمہارے بدن کے اندر ایک دل رکھا ہے کہ جو تمہیں تمیز سکھا سکے حق اور باطل کے درمیان. کیا آیا خداوند عالم نے اس کائنات کا کسی کو دل نہیں بنایا ہوگا؟ خداوند عالم نے کسی کو اس کائنات کا دل نہیں بنایا ہوگا. کہتے ہیں جیسے ہی یہ کہا تو ساتھ ہی آگے سے عامر ابن عبید کہتا ہے کہ کیا آیا تم حشام ابن حکم تو نہیں؟ کہا نہیں میں حشام ابن حکم نہیں ہوں. کہا کہ اگر تم حشام ابن حکم نہیں ہو تو اس کے ساتھ بیٹھتے ضرور ہو، تمہارے سے خوشبو آ رہی ہے اہل بیت کی، تم سے خوشبو آ رہی ہے معصوم کی. کہا اچھا امام علیہ السلام نے سوال کیا، اصل حسن یہاں پر ہے. امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے حشام آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ امامت پر دلیل کہ اس کائنات کا دل کوئی اور نہیں امام ہے کہ جو اس کائنات کو بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. بھائی وہ دل ہے، اس کائنات کے اندر کس کی طرف مراجعہ کیا جائے، کس کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو پروردگار سے متصل ہو اور بتا سکے کہ کہاں پر حق ہے کہاں پر باطل، چاہے دوسری طرف نوکے نیزہ پر قرآن ہی کیوں نہ سوار ہو، کسی اور طرف نہ جانا، ناطق قرآن جس طرف ہے اس طرف آ جانا. ایسا ہے نا بھئی کون ہے؟ کہا دل یہ ہے، دل یہ ہے.
کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اے حشام یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ آگے سے جواب سنیے گا. حشام آگے سے کہتے ہیں کہ مولا جو عطا کیا ہے آپ ہی کا تو دیا ہے. آج اگر ہمارے پاس ذرا سا علم آ جائے, ذرا سی چیز آ جائے, ہم نے محنت کی, ہم نے کتاب پڑھی, ہم نے دوسرے کا ساتھ دیا, ہم نے اس کا خیال رکھا, ہم نے تیمارداری کی, ہم نے یہ کیا, لیکن جہاں پر معصوم سے کوئی متصل انسان ہو وہ کہتا ہے مولا جو ہے آپ کا دیا ہے. مولا میرے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, مولا جو ہے آواز ہے آپ کی دی ہے, کلام ہے آپ کا دیا ہے, جو ہے آپ کا علم ہے جو ہے آپ کا دیا ہے. کہتے ہیں حشام میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دلیل امامت کے اوپر کہاں لکھی ہے؟ کہا مولا بتائیے, آپ ہی بتا سکتے ہیں, اور تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی تو صحف بھیجی ہیں, جس کو صحف ابراہیم خود قرآن کے اندر بھی ہے, صحف بھیجی ہیں. ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے امامت کے اس بات کے لیے جو دلیل ابراہیم کو سکھائی ہے یہ وہی دلیل ہے جو صحیفوں پہ لکھی ہوئی ہے. خداوند عالم نے دل کو کتنا شفاف کر دیا آئینے کی طرح کہ جو مظہر جلوہ گاہ معصوم بن گیا. کس طرح سے نہ ہو عزیزوں کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے ان تمام چیزوں کے لیے. اگر نہ کر سکا تو کس قدر بدقسمتی ہوگی. اگر نہ کر سکا تو اتنی قیمتی ذوات کے ہونے کے باوجود انسان اس عبودیت تک نہ پہنچ سکا, اس بندگی تک نہ پہنچ سکا. خداوند عالم کے کلام کو پڑھنے کے باوجود سمجھ نہ سکا, چاہے وہ کلام کعبہ ہی میں کیوں نہ پڑھا جائے, سمجھ نہ سکا. کس قدر پریشانی ہو گئی, کس قدر مسئلہ ہو گیا. یعنی اتنا نہ سمجھ سکے کہ رسول جس کو احترام دیتے ہوں, اعز الناس عندی فاطمہ, اس کائنات میں رسول خدا فرماتے ہیں اس کائنات میں جو سب سے عزیز ترین میرے لیے کوئی ہے وجود تو وہ فاطمہ کا ہے. سب سے زیادہ قریب ترین. جب بھی میں جنت کی خوشبو کی طرف مشتاق ہوتا ہوں کسی اور کے نہیں زہرا کا بوسہ لیتا ہوں. ایک ایسی ذات, ایک ایسی رسول خدا کے قریب, ان کے لخت جگر, بضاعت منی, جگر کا ٹکڑا, سمجھ ہی نہ سکے. کس طرح سے گھر پر حملہ کر دیا گیا, اس طرح سے دروازے کو ڈھا دیا گیا. بی بی جب تک زندہ رہی ہیں ہاتھ پہلو سے نہ ہٹا, ہاتھ پہلو پہ باقی رہا. بی بی دن کو گریا کرتی ہیں تو سارے مدینہ والے کہتے ہیں کہ بی بی سے کہیے کہ دن میں گریا نہ کریا کریے. امیر المومنین نے ایک درخت کے سائے کے نیچے کہا بی بی آپ یہاں پر بیٹھ کے گریا کر لیا کریں. مدینے والے جائیں اور وہاں جا کے درخت کو کاٹ دیں کہ بی بی اس کے نیچے بیٹھ کے چھاؤں میں گریا بھی نہ کر سکے. کہا علی یہ مدینے والے مجھے میرے بابا پہ رونے بھی نہیں دیتے, یہ مدینے والے کیسے ہیں؟ میرا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, زخمی پہلو ہے, میں گریا کرنا چاہتی ہوں, یہ مجھے گریا بھی نہیں کرنے دیتے. مولا نے کہا اے بی بی آئیے میں آپ کو بیت الحزن بنا دیتا ہوں, ایک ایسا بیت الحزن کہ جہاں پر آپ گریا کر سکیں. اب جب بی بی نے وہاں پر بیت الحزن میں گریا کرنا شروع کیا تو مدینے والے کہتے ہیں بی بی سے کہیں یا دن میں گریا کیا کریں یا رات میں گریا کیا کریں, ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی ہے. اے بی بی میں قربان جاؤں جو کنیز خدا ہو. کس طرح سے ظلم کیا گیا. ایک دفعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں کہتے ہیں کہ مولا مسجد کے اندر موجود تھے تو ایک دفعہ کسی نے آ کر بتایا کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ کہ جو فاتح بدر و حنین ہو فوقع علی بوجہہ علی الارض. روایت کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے جو فاتح بدر و حنین ہیں بی بی کی شہادت کی خبر سن کے منہ کے بل زمین پر جا گرے. جیسے ہی گھر پہنچے فضا کہتی ہے بی بی نے کہا تھا میں کمرے میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا اس دنیا میں ہے. جیسے ہی تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھ لینا کہ اس کفن
سے بدن سے یہ عالم ارواح کو منتقل ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ جب بی بی کی آواز بند ہو گئی نا تو اے علی میں نے آپ کو اسی لیے بلایا، مولا گئے ہیں جنازے کو تیار کرنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ ایک ایسا موقع آیا امیر المومنین نے اپنی صدا کو بلند کیا، فضا نے پوچھا اے میرے مولا کیا ہوا؟ امام نے روتے ہوئے کہا اے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک دفعہ بھی شکایت نہ کی، جنازے کو تیار کیا گیا، جیسے جنازے کو تیار کیا گیا صحن خانے میں لا کے رکھا، بچوں کو بلایا حسن و حسین، زینب و ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایات کہتی ہیں امام حسن علیہ السلام سرہانے کی طرف آئے، اپنے چہرے کو سر پہ رکھ دیا، بی بی زینب و ام کلثوم آئی، بدن حضرت زہرا پہ اپنے چہرے کو رکھ دیا، حسین آگے نہیں بڑھ رہے۔ امام فرماتے ہیں میرے لال حسین کیا آپ اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کریں گے؟ حسین فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں پاس نہ آؤں گا۔ بندے کفن کھلے، باہیں پھیلائی، آ میرے حسین اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ امام امیر المومنین نے دیکھا جناب زینب نے اپنے سر کو ماں کے بدن سے ہٹا کر حسین کے گردن پہ رکھا، امام نے گریہ کرنا شروع کیا، شاید وہ وقت ذہن میں آیا ہو، آقا کا نظرہ ہو، ثانیہ زہرا اونٹ کی بلندی سے خود کو گرائے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے، اے حسین یہ تو میرا بھیا ہے، کٹی ہوئی گردن پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مات سمع حسین۔